اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین صریخ المستصرخین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في مبرم خطابه الكريم الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صلوات الله محمد سب سے پہلے آج ولادت امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ثانیاً اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، وہ تقوی کہ جو آخرت کے لیے، سفر آخرت کے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ سفر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اس راہ کے لیے زاد سفر تیار کر کے آ جاؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، اور اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے۔ مناسبت آج امام ثامن الحجج امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس حوالے سے پہلے خطبے میں مختصراً امام علیہ السلام کے کلمات میں سے 2 احادیث آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول وہ حدیث جو حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے معروف ہے۔ سلسلۃ الذہب یعنی سونے کا سلسلہ۔ سونے کا سلسلہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں امام رضا علیہ السلام نے جو اسناد بیان فرمائے وہ نسل در نسل معصومین سے نقل فرمایا۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام سے، اور موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر نے امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین شہید کربلا سے، امام حسین نے امام حسن مجتبیٰ سے، امام حسن مجتبیٰ نے علی بن ابی طالب سے، علی بن ابی طالب نے پیغمبر خدا سے، اور پیغمبر خدا نے خداوند قدوس کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے سے نقل کر کے اس حدیث کو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ لہٰذا اس سلسلے کے تمام اسناد میں معصومین ہیں۔ چنانچہ ایک معروف عالم نے فرمایا کہ اگر اس حدیث کو میں کسی مردے پر پڑھ کر سنا دوں تو بعید نہیں ہے کہ وہ مردہ اٹھ کر بیدار ہو جائے اور زندہ ہو جائے۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب آ رہے تھے مدینے سے خراسان کی طرف، راستے میں آپ جیسے مومنین نے امام کو روکا اور فرمایا، عرض کیا، فرزند رسول، ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کے جد بزرگوار کی کوئی حدیث سنیں آپ کی زبان مبارک سے، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہو، ہماری نجات کا باعث ہو، ہمارے لیے سبق ہو۔ امام نے مجمع کو دیکھا، مجمع کا رخ کیا، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ جمع ہو چکے تھے امام کی آمد کے لیے۔ امام نے فرمایا
کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اے مومنین آگاہ ہو جاؤ کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے قلعے میں جو بھی داخل ہو جائے گا، امن من عذابی، وہ سب میرے عذاب سے محفوظ رہیں گے، امن میں رہیں گے۔ اس کے بعد امام نے راہ لی، ایک دو قدم آگے بڑھنے کے بعد دوبارہ رک کر رخ کیا، سامعین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمایا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، بشرطہا و شروطہا، لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے عذاب سے نجات کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اولین شرط ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ شرائط ہیں۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، جبکہ اس کی شرائط میں سے ایک شرط میں علی بن موسیٰ الرضا ذات بھی اس شرط میں شامل ہوں۔ تو امام عالی مقام سے اس حدیث کو بہت سے محدثین نے، مورخین نے نقل فرمایا۔ امام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے سامنے سرخ رو ہونا چاہتے ہو، تو کلمہ توحید کو، کلمے کو اپنے وجود میں سمیٹو اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرو، تو جا کر کے اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی۔ اور جو شرط امام نے ارشاد فرمائی کہ میں اس کلمے کی شرائط میں سے ہوں کہ جب تک میری امامت کا اقرار تم لوگ نہیں کرو گے، جب تک میرے آباء و اجداد کی امامت کا اقرار تم لوگ نہیں کرو گے، اس وقت تک کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث اسی متن اور اسی مضمون پر خود امام رضا علیہ السلام کی طرف سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تاکہ میں تلاوت کر سکوں۔ یہ حدیث بھی ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے ایک بہترین مشعل راہ اور بہترین نسخہ ہے۔ صحیفۃ الرضا میں حدیث ہے، بِإِسْنَادِهِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث بھی پیغمبر سے نقل کرتے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، خداوند عالم کا ارشاد ہے، خدا فرماتا ہے، ما من مخلوق یعتصم بمخلوق دونی الا قطعت اسباب السماوات والارض۔ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان اگر مجھ اللہ سے تعلق قطع کر کے، مجھ سے امیدوں کو قطع کر کے میرے علاوہ میرے بندوں میں سے کسی پر امید لگائے، تو اس صورت میں قطعت اسباب السماوات والارض من دونہ، میں خدا اس کے سامنے سے دنیا کے تمام تر اسباب، جن اسباب کے ذریعے سے اس کو روزگاری ملتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے، اس کو امن و امان ملتا ہے، وہ تمام اسباب میں قطع کرتا ہوں، آسمانوں کے اسباب بھی اور زمینوں کے اسباب بھی۔ فَإِن سَأَلَنِي لَمْ أَعْطِهِ، اعتماد خدا کے علاوہ کسی اور پر رکھتا ہے، امید کسی اور سے وابستہ کرتا ہے، پھر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں عطا نہیں کرتا، اس کے سزا میں اسے عطا نہیں کرتا۔ وَإِن دَعَانِي لَمْ أُجِبْهُ، اگر وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو میں استجابت تک نہیں پہنچاتا، اس کی دعا میں قبول نہیں کرتا۔ وَمَا مِن مَخْلُوقٍ یعتصم بی، اور اس کے برعکس، اور آج ہمارے معاشرے کی حالت آپ دیکھیں، خصوصاً
جب بھی الیکشن کے موقع پر دین اور دنیا کے سامنے ٹکراؤ ہو، اللہ کے راستے اور لوگوں کے راستے میں ٹکراؤ ہو، تو وہاں پر اللہ سے قطع تعلق کر کے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کر کے اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں، اپنا معاشرہ بھی خراب کرتے ہیں، اپنا خانوادہ بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے وابستہ امیدیں کرے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی امیدوں پر اس کی امیدیں پوری نہیں ہو جائیں گی اور اس سے زمینوں اور آسمان کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس وَمَا مِن مَخْلُوقٍ، امام رضا کا ارشاد ہے وَمَا مِن مَخْلُوقٍ يَعْتَصِمُ بِي دُونَ خَلْقِ إِلَّا ضَمِنْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِرِزْقِهِ، اور اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ دنیا کے لوگوں سے اسباب سے قطع تعلق کر کے امیدوں کو توڑ کر جب میری طرف آ جاتا ہے، مجھ سے امیدیں لگاتا ہے، میرے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو ضَمِنْتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِرِزْقِهِ، میں خدا زمین اور آسمانوں سے اس کے لیے رزق کے راستے ہموار کرتا ہوں، رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جناب شیخ صاحب، ہم خدا سے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ قرآن میں خداوند قدوس کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم کئی دعائیں کرتے ہیں، ہزاروں امیدیں لگا کر مسجد میں آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، زیارات پر جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حج پر جا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ مجھے پکارو کا معنی کیا ہے؟ مفسر قرآن علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے تمام اسباب سے جن سے تم اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو، ان تمام اسباب سے نا امید ہو کر، مقطوع ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جا اور اللہ کو تمام تر اسباب کا، تمام تر رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں جان کر جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب ادعونی، تب جا کر یہ شرط پوری ہوتی ہے تم نے مجھے پکارا، جب تم نے مجھے پکارا تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر اللہ کی طرف آ جاؤ، مخلوقات سے امیدیں وابستہ نہیں کرو، مخلوقات سے امیدوں کو توڑ کر اللہ سے امید لگا دو۔ فَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، خدا کا وعدہ ہے، امام رضا فرماتے ہیں اگر مجھ سے سوال کرے اس حالت میں بندہ، میں اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ وَإِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، اگر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَإِنْ أَسْتَغْفَرَ لِي غَفَرْتُ لَهُ، اس حالت میں اگر وہ استغفار کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ بھی قبول کر لیتا ہوں۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ آج چونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، تو آج امام کے ارشادات سے جو سبق ہم نے حاصل کیا اس سبق کو زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں۔ آج جمعہ ہے، اگلے جمعے تک بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور خصوصاً بھی ایسے مورد میں کہ جہاں پر اللہ کے سامنے ایک راستہ خدا کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ خدا سے دور کرتا ہے، لیکن تمہاری امیدیں اس راستے سے وابستہ ہیں کہ جو خدا تک نہیں پہنچاتا، تو ایسی صورت میں آپ خدا پر امید رکھیں، اللہ سے لو لگائیں اور دنیا کے اسباب سے قطع تعلق کر کے دیکھیں کہ تمہاری رزق اور تمہاری روزی کا ذمہ داری خدا کیسے لے لیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگاران سے، پروردگار عالم ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی اس نورانی ارشاد پر عمل کرنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ محمد وآل محمد محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد خاتم النبیین وعلی علی امیر المؤمنین وعلی فاطمة الزہراء وعلی الحسن المجتبى وعلی شہید کربلا وعلی علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يتذكر أولو الألباب۔ درود پڑھ لیجیے محمد و محمد۔ اگرچہ خواہش یہ تھی کہ عقائد پر کچھ شبہات کچھ جوانوں کی طرف سے اعتراضات اور اشکالات سوالات تھے، ان کے جوابات دیتا، لیکن دامن وقت میں گنجائش کافی کم رہ گئی ہے، اس وجہ سے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عقل انسان کا وہ باطنی پیغمبر ہے کہ جو اگر جس انسان کے اندر عقل موجود ہو، عقل سلیم موجود ہو، اس عقل کی روشنی میں، اس عقل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جزا بھی دیتا ہے، اسی بنیاد پر انعام سے بھی نوازتا ہے۔ عاقل انسان تمام تر مخلوقات سے افضل ترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر اللہ نے دو قسم کی متضاد طاقتوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ایک عقل کی طاقت ہے جو انسان کو ہمیشہ ترقی اور اللہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اللہ نے باطنی طور پر اس کا مرشد بنا کر رکھا ہے، اور دوسری طاقت اس کے برعکس بالکل متضاد طاقت ہے، وہ طاقت حیوانی طاقت، نفسانی خواہشات کی طاقت، جو انسان کی عقل کو مدہم کر کے اپنے مقاصد سے دور کر کے حیوانوں کی لسٹ میں شامل کر کے بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی عقل کی روشنی پر عمل کرتے ہوئے اپنے عقل کے ارشادات پر لبیک کہتے ہوئے عمل کرے تو وہ فرشتوں سے افضل کیوں ہیں؟ فرشتوں سے افضل اس لیے ہے کہ فرشتوں کے اندر فقط اور فقط عقل موجود ہے، خواہشی نفسانی خواہشات موجود نہیں ہیں، لہذا فرشتے معصیت اور گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ اس انسان کے اندر تمام تر خواہشات، گناہ کرنے کی خواہشات ہونے کے باوجود اگر ان خواہشات پر کنٹرول کر کے عقل کی آواز پر لبیک کہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر عقل کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات پر لبیک کہہ کر اپنے آپ کو آلودہ کرے تو جہاں عقل کی روشنی پر عمل کرنے سے فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، تو عقل کو چھوڑ کر حیوانی خاصیتوں پر عمل کرے تو حیوان سے بدتر اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ حیوانوں کے اندر اللہ نے عقل نہیں رکھا بلکہ ان کے اندر صرف خواہشات رکھا ہے، اس لیے وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، دوسری تکلیف ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس انسان کے اندر عقل کی صلاحیت ہونے کے باوجود، روحانی طاقت ہونے کے باوجود،
نورانی ارشاد ہونے کے باوجود ان سب کو ترک کر کے نفسانی خواہشات پر عمل کرے تو وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ عقلا ہمارے معاشرے میں کسے کہا جاتا ہے؟ اور قرآن میں دیکھیں، آج عقلا کی ایک صفت یا دو صفتیں آپ کو بیان کروں گا۔ قرآن نے کن کو ذوی الالباب کہا ہے، کن کو عقلا کہا ہے، صاحب عقل کہا ہے؟ چنانچہ سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے لے کر 21 تک خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما یتذکر اولو الالباب، صاحبان فکر وہ لوگ ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ، عقلاء وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جو عہد، جو وعدہ اللہ نے انسانوں سے لیا ہے اس وعدے پر اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولا ينقضون المیثاق، اگر کسی کے ساتھ اتفاق اور میثاق موافقہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، تو اس وعدے کو نبھاتے ہیں، اس میثاق کے اوپر اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین یصلون، اصل یہ چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اپنے پروردگار سے خوف و خشیت رکھتے ہیں اور روز قیامت کے حساب کے بارے میں خوف زدہ اور ڈرے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ صاحبان عقل ہے قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں عقل مند کون ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر، ان کو نظر انداز کر کے تنہا زندگی گزارے اور اپنی فکر اور اپنے بچوں کی ہی فکر باقی رہے۔ اسے ہمارے معاشرے میں بڑا متدبر کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو اس سے جیب خرچی ہو جائے گی، اس کے جیب سے پیسے خرچ ہو جائیں گے صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کٹ کر رہتا ہے تو اس کی جیب محفوظ رہتی ہے، اس کا پیسہ محفوظ رہتا ہے، اس کا مال باقی رہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں اس قرآن کے حکم کے برعکس جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے اس کو عقلاء میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے عقلاء کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی باقی رہتے ہیں، ان سے جڑ کر رہتے ہیں، ان سے جدا نہیں رہتے۔ چنانچہ بہت زیادہ مذمت بعض آیات میں ان لوگوں کی گئی ہے جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قطع کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی 25ویں آیت میں بھی والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، ان 3 قسم کے لیے ایک بشارت بھی ہے۔ بشارت کیا ہے اور تذکرہ کن لوگوں کا ہے؟ والذین ینقضون عہد اللہ، پہلے قسم کے لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے اور کیسے توڑ دیتے ہیں یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہو جائے گی اس پر۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلْ، اور دوسرے قسم کے لوگ جن کا تذکرہ ہے قطع کرتے ہیں اس رشتے کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسرے قسم کے لوگ جو زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ایسے 3 قسم کے لوگوں کے لیے ایک بشارت ہے۔ کون سی بشارت ہے؟ 3 قسم کے لوگ کون سے ہو گئے؟ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنے والے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے، اور زمین پر فساد پھیلانے والے۔ ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، اللہ کی طرف سے ایسے بندوں کے لیے لعنت بھی ہے اور ایسے لوگوں کا گھر بہت خراب گھر ہے، بہت برا گھر ہے، جو قیامت کا
ہمیشہ رہنے والا جو گھر ہے ان کا خراب ہوا ہے۔ 3 قسم کے لوگ، ایسے ہی 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ دوسری آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، ان کے لیے بھی تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں بشارت ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں وہی لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اپنے صلہ رحم کو قطع کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فقہ الرضا میں تطبیق کرنے سے پہلے 1-2 حدیثیں اس کے بعد تطبیق کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام نے روایت کی ہے فقہ الرضا میں پیغمبر خدا سے، نروی ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اخبرنی ما افضل الاعمال، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا، نقل کرنے والے امام رضا علیہ السلام، ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ اخبرنی ما افضل الاعمال، مجھے بتا دیجئے کہ بہترین اعمال کون سے ہیں، جو سب سے بہترین اعمال ہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا، فقال الایمان باللہ، سب سے پہلا عمل جو سب سے بہترین ہے وہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ قال ثم ماذا، راوی نے پھر سوال کیا، سائل نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ پر ایمان کے بعد دوسرا نمبر کا کون سا عمل ہے جو سب سے بہترین ہے؟ قال صلۃ الرحم، دوسرا سب سے افضل ترین عمل اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ صلۃ الرحم ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا ہے۔ قال ثم ماذا، اس کے بعد تیسرے نمبر کا عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ قال الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیک کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا تیسرے نمبر کا افضل ترین عمل ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سوال کرتا ہے راوی، یا رسول اللہ اگر یہ 3 عمل اچھے ہیں تو برے اعمال کون سے ہیں، سب سے برے اعمال؟ تو پیغمبر نے فرمایا الشرک باللہ، اس کے برعکس کر دیں، سب سے بدترین عمل اللہ کا شریک کسی کو قرار دینا، کسی کو اللہ کے سوا رازق قرار دینا، کسی کو اللہ کے سوا زندہ کرنے والا قرار دینا، کسی کو اللہ کے سوا مردہ کرنے والا قرار دینا، کسی کو اللہ کے سوا معبود قرار دینا، جیسے کہ ہمارے معاشروں میں آج کل ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بدترین ظلم اور سب سے بدترین گناہ ہے پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں۔ قال ثم ماذا، اس کے بعد پھر کون سا بدترین عمل ہے؟ تو فرمایا قطیعۃ الرحم، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قطع کرنا بدترین عمل ہے۔ قال ثم ماذا، اس کے بعد پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد بدترین عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، نیک کاموں سے روکنا اور برے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، یہ بدترین اعمال میں سے ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جہاں امر بالمعروف مفقود ہے، نہی عن المنکر مفقود ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے برعکس نیک کاموں سے روکا جاتا ہے اور برے کاموں کا حکم دیا جاتا ہے، تو پیغمبر کے ارشاد کی روشنی میں سب سے بدترین عمل وہی ہے کہ جو نیک کاموں سے روکے اور برے کاموں کا حکم دے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی بعض امور جو اسلام کی نگاہ میں برے ہیں ان کو اچھے سمجھے جاتے ہیں، جو اسلام کی نگاہ میں معروف ہیں ان کو برے سمجھے جاتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے۔ آخری حدیث بیان کروں گا امام ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، آثار کیا ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، آثار کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں جنت تو ملے گی، آخرت میں اجر تو ملے گا، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ، تاکہ ہم اس پر عمل کر کے دنیا میں بھی استفادہ کریں۔ تو امام ابی جعفر الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفی غضب الرب، بہت قیمتی جملے ہیں مولا کے، کہتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ دو، جب چھپا کر تم صدقہ دیتے ہو تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ بس اوقات انسان سے ایسے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر
فوراً چھپا کر صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ جب چھپا کر دیا جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں تطفی غضب الرب، اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وبر الوالدین وصلۃ الرحم یزیدان فی الاجل، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور صلۃ الرحم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا، ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ یزیدان فی الاجل، یہ عمر میں اضافہ کرتے ہیں انسان کی۔ اور آخری حدیث بیان کروں گا امام باقر علیہ السلام سے، چونکہ آثار کا تذکرہ آ چکا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا صلۃ الرحم تزکی الاعمال وتنمی الاموال وتسیر الحساب۔ آثار کیا ہیں صلۃ الرحم کے؟ امام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے آثار ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے تزکی الاعمال، آپ کے اعمال کا تزکیہ ہو جاتا ہے، آپ کی نمازوں میں عروج پیدا ہوتا ہے، آپ کے روزوں میں شفافیت پیدا ہوتی ہے، آپ کے حج میں عروج پیدا ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ تزکی الاعمال، اچھے اعمال میں تزکیہ کرنے کے لیے صلہ رحم بہترین علاج ہے۔ دوسرا اثر وتنمی الاموال، آپ کے روزگاری میں، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، نمو ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے آپ کا مال۔ وتسیر الحساب، اور قیامت کے روز آپ سے جب حساب کتاب لیا جائے گا تو اس حساب کو آسان کرتا ہے۔ صلۃ الرحم آخرت کے حساب کو آسان کرتا ہے۔ وتدفع البلوى وتزيد في الاعمار، اور آپ سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اعمار میں اضافہ کرتا ہے، انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یہی صلۃ الرحم جس کا فقدان خصوصاً آج کل الیکشن قریب ہیں، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کو ووٹ نہیں دینا ہے، سیاست کیا ہوتی ہے، ووٹ کیا ہوتا ہے، اس پر الگ گفتگو کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی صلۃ الرحم کے ضمن میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا ارشاد ہے لا یفلح قوما یغضب اللہ لرضا المخلوق، ایسی قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو خدا کو ناراض کرتی ہے مخلوقات کی خوشنودی کی خاطر۔ یا دوسری حدیث وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جو خدا کو یا اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں، دوسروں کی دنیا کو سدھارنے کی خاطر، اس کو سنوارنے کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں، اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسی قوم اور ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پانے والے، امام حسین کا ارشاد ہے۔ تو الیکشن میں پوری پارٹی نہیں جیتتی یا پورا معاشرہ نہیں جیتا، ایک بندہ آ کر آپ کا خادم بن کر آتا ہے، وہ آپ کا حاکم بن کر نہیں آتا، آپ کا رازق بن کر نہیں آتا، آپ کو زندہ بچانے والا بن کر نہیں آتا، بلکہ آپ کے معاشرے میں آپ کی کمزوریوں کا، آپ کی خدمت کر کے آپ کے معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسے بندے کو جتوانے کی خاطر یا اس کو راضی کرنے کی خاطر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ایسی قوم امام حسین کے ارشاد کی روشنی میں کبھی فلاح نہیں پانے والی ہے۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ چند روز پہلے کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا، 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا اور دفاع میں پولیس فورس نے مقابلہ کر کے سب کو واصل جہنم کیا۔ اور یہ حملہ جہاں سے بھی ہوا اور جس کے بھی اشارے سے ہوا، بڑا مذموم حملہ اور بڑی مذموم حرکت ہے، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور پاکستان کی معیشت پر حملہ کرنے والے جہاں کے بھی ہوں اور جس شکل میں بھی ہوں، جس کے اشارے پر بھی کرتے ہوں، وہ قابل مذمت ہیں اور ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور خصوصاً
اعتراف کیا ہے۔ بلوچستان کے BLA ایک تنظیم ہے، بلوچستان لیبرر آرمی، باقاعدہ اس تنظیم نے، اس فورس نے اقرار کیا ہے کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہے۔ بڑا تعجب ہے، پاکستان کے وہ ایوان میں بیٹھے ہوئے کرسی کے نشے میں چور چور وہ افراد جو پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے دوستوں میں تشخیص نہیں کر سکتے، وہ پاکستان کے ایوانوں میں بیٹھنے کے لائق کہاں پہ ہیں؟ پاکستان کا دشمن کون ہے؟ پاکستان کے دوست کون ہیں؟ بلوچستان کا لیبرر آرمی فورس حملہ کرتی ہے پاکستان کے ریڈ کے ہڈی پر، وہاں پر تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے پورے کے پورے حقوق ملے ہوئے ہیں، ہر قسم کے حقوق جو تمام صوبوں کے لیے میسر ہیں، بلوچستان کے لیے بھی میسر ہیں۔ اتنے بڑے دشمن جو پاکستان کے بھی دشمن اور اعتراف کرتے ہیں ہم نے حملہ کیا ہے، ان کو تو برابر کے حقوق مل رہے ہیں، لیکن شمالی علاقہ جات جو جس کے باسی پاکستان کے محب ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے بھی قربانیاں دی اور جو آج تک پاکستان کو بچانے کے لیے دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ نچھاور کرتے ہیں اس پاکستان کو بچانے کی خاطر، لیکن پاکستان کی حکومت اس قدر بے حس حکومت ہے کہ اس علاقے میں نہ ہی صوبے کی حیثیت سے حقوق مل رہے ہیں اور نہ ہی آزاد سیٹ اپ کے حقوق مل رہے ہیں۔ یہ قوم شروع سے اب تک مظلوم اور پسی ہوئی قوم ہے۔ ہاں، ایک بات بتاتا چلوں، یاد رکھیں کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ یا جب سوئے ہوئے شیر کو جب گدگدانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ سویا ہوا شیر سویا ہوا نہیں رہتا، بلکہ جب وہ بپھر کر اٹھتا ہے تو پھر وہ قوم کا تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ہماری شرافت بھی ہے اور محب وطنی کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے یا ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو فساد سے بچانا چاہتے ہیں، تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان سوئے ہوئے شیروں کو گدگدانے کی کوشش نہیں کرے۔ ہم جہاں پر اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کے برعکس جن سپاہیوں نے، پولیس کے اہلکاروں نے مقابلہ کر کے اس سٹاک کو بچایا ہے، دشمنوں کو تہ تیغ کیا ہے، ان کو مارا ہے، اور ان کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں اور قابل سلام ہے ان پر اور ایسے مجاہدین پر جو پاکستان کی دفاع کرتے ہیں اور ہماری قوم کا دفاع کرتے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمارے اس ملک عزیز کو داخلی اور بیرونی تمام تر دشمنوں سے بچا کے رکھنا۔ پروردگارہ ہماری عبادات کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ امام زمانہ جو آج ہم سے پردے غیب میں ہیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔